السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. جی، یہ بتائیے گا کہ خاجرہ نام سے کون ہیں؟ یعنی ہماری کلاس کے ہی کوئی طالب یا طالبہ ہیں یا کہ کوئی نئے ہیں؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. عفواً محترم، وہ میری بیٹی نے جوائن کیا تھا تو مجھے یاد نہیں رہا نام چینج کرنے کا. میں چینج کرتی ہوں. چلے ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں. ٹھیک ہے، بارک اللہ فیک. جی، ہمارا یہ چل رہا تھا دعوے، مرزا کے دعوے، یہ چل رہا تھا ہمارا. اس میں پیچھے جو اس نے نبیوں کے حوالے سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء کی حوالے سے جو اس نے دعوے کیے تھے کہ میں ان سے افضل ہوں، وہ ہم نے پڑھا ہے. اس کی جو کفریات، اس کی جو واہیات باتیں جو ہے نا وہ ہم نے پڑھی تھی. ابھی الوہیت اور خدائی صفات کا دعویٰ. اب مرزا کے اندر صرف ختم نبوت کے حوالے سے رخنہ سازی کا مرض ہی نہیں تھا، بلکہ وہ اللہ رب العزت کے کا بھی گستاخ اور اللہ کی صفات کے متعلق بھی شرکیہ نظریات کا حامل تھا. ٹھیک ہے، یعنی وہ ایک ایسا سائیکو پیشنٹ تھا کہ جو کوئی بات بھی کر سکتا تھا، اس سے بعید نہیں ہے. کچھ چیزیں تو شاید انہوں نے یہاں ذکر نہ کی ہوں، اللہ کرے نہ ہی کی ہوں، جو اللہ رب العزت کے حوالے سے یعنی ہم پڑھ بھی نہیں سکتے. میں نے ویسے پڑھی ہوئی ہیں اس حوالے سے کافی حد تک، لیکن انہوں نے شاید صفی الرحمان مبارک پوری رحمہ اللہ نے شاید وہ ذکر نہ کی ہوں. بہرحال اگر ذکر کی ہوں تو ہم پڑھیں گے. الوہیت اور خدائی صفات کا دعویٰ لیجئے. مرزا کا سب سے زیادہ سنگین دعویٰ بھی ملاحظہ فرما لیجئے کہ مرزا نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے تعلقات کی جو نوعیت بتلائی ہے، اس کی ایک جھلک پچھلے صفحات میں پیش کی جا چکی ہے. چونکہ مرزا نے خدائی کا دعویٰ دفعتاً نہیں بلکہ تدریجاً کیا تھا، اس لیے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ان مراحل کی بھی جھلکیاں پیش کر دی گئیں جن سے گزر کر مرزا نے خدائی کا منصب حاصل کیا تھا، تاکہ مرزا کے کمالات تمام پہلوؤں سے واضح ہو جائیں. یعنی یہ کمالات جو ہے نا انورٹیڈ کاماز کے اندر ہیں. اچھا، بمنزلہ توحید و تفرید خدا ہونے کا دعویٰ. مرزا کا دعویٰ ہے کہ خدا نے مجھ سے کہا تو مجھ سے ایسا ہے جیسے میری توحید اور تفرید. یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی جس طرح توحید اور تفرید یعنی اکیلا ہونا، اس کے قائم مقام تو میرے ساتھ ہے. یہ ایک شرکیہ اور کفریہ حرکت ہے. بمنزلہ اولاد خدا ہونے کا دعویٰ. یعنی خدا نے کہا اے مرزا تو میری اولاد کے درجہ میں ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ، لم یلد ولم یولد ذات کے کہا جا رہا ہے کہ تو میرے لیے اولاد کے قائم مقام ہے. خدا کے پانی سے ہونے کا دعویٰ. الیاذ باللہ، استغفر اللہ. یعنی تو ہمارے پانی سے ہے اور باقی لوگ خشکی سے. مرزا کے اندر خدا کی روح ہونے کا دعویٰ. مرزا کہتا ہے کہ جان لو کہ اللہ کا فضل میرے ساتھ ہے
اور اللہ کی روح میرے نفس میں بولتی ہے۔ لا حول یہ یعنی پہلے بھی بتایا تھا کہ یہ وحدت الوجود کا قائل تھا، اس طرح صوفیہ کا عقیدہ ہے، گمراہ قسم کا صوفی بھی تھا نا۔ خدا کا بیٹا ہونے کا دعویٰ، اب یہ ساری خرابیاں اس کے اندر ظاہر ہے کہ آہستہ آہستہ تدریجن آئی ہیں، شروع کے اندر اس طرح کا نہیں تھا۔ شروع کے اندر جو مسلمانوں کے ساتھ اس کے تعلقات تھے اس وقت تھے کہ جب وہ صحیح تھا، یعنی اس کے اندر یہ گمراہیاں ابھی نہیں آئی تھی۔ آہستہ آہستہ اس کی گمراہیاں جب اس کا اورا کھلتا گیا تو پھر لوگ اس سے دور ہٹتے گئے۔ اب خدا کا بیٹا ہونے کا دعویٰ، خدا کے پانی سے ہونے کا جو مطلب واضح ہی ہے، اللہ تعالیٰ ناؤز باللہ ناؤز باللہ، یہ آپ اس کی بڑی تفصیل نہیں کی جا سکتی، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو واضح یہ، چنانچہ یہ نتیجہ خود مرزا کے اس ارشاد سے صاف اور یقینی ہو جاتا ہے کہ ان کے بقول، یعنی اس مرزا کے بقول، خدا نے اسے یوں خطاب کیا کہ اسما ولدی، سن اے میرے بیٹے۔ یعنی یہ بالکل عیسائیوں والا عقیدہ ہے کہ جس کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، پھر یہ ہے کہ عیسائیوں نے تو چلو کسی یعنی ایک اچھی شخصیت کو اللہ کا بیٹا بنایا تھا نا، یہ تو یہ بھی کفر اور یہ بھی شرک اللہ تعالیٰ کے ساتھ، لیکن چلو کسی ایسی ہستی کو تو بنایا تھا کہ جو ہستی اخلاقیات والی تھی اور جو ہستی اللہ کی پسندیدہ تھی، لیکن ان ظالموں نے، اس ظالم نے، اس بے شرم نے اور اس مرتد نے اپنے آپ کو، یعنی جو اس قابل بھی نہیں تھا کہ اس کو کوئی اچھا انسان بھی بندہ کہہ سکے یا اچھا ایک اچھا تو کیا، ایک نچلے درجے کا مسلمان بھی کہہ سکے، یہ کہہ رہا ہے کہ میں اللہ کا بیٹا ہوں۔ دیکھیں کہ اس طرح کے بندے کو کوئی نبی مانتا ہے اور پھر اس کو جینے کا حق دیا جائے، پھر وہ یہ نہ کہے کہ مجھ سے جو ہے وہ انسانی حقوق چھین لیے گئے۔ ایسے شخص کو، ایسی کافر اور ایسی بری ذات کو کوئی شخص نبی اللہ کا بناتا ہے، یعنی نبی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر ہر طرح کی اچھی خوبی موجود ہے، یہ قرار کرنا ہے۔ یعنی نبی ہوتا ہے اللہ کا چنیدہ، اللہ کا برگزیدہ۔ اگر اس طرح کے بندے اللہ کے برگزیدہ ہیں تو پھر یعنی اس سے بڑی کہہ لیں کہ آپ، اس سے بڑا جہنمی کون ہو سکتا ہے؟ پھر یہ نہیں سمجھ سے باہر ہے۔ مثل خدا ہونے کا دعویٰ، اللہ رب العزت کی طرح کا ہونے کا دعویٰ، کہتے ہیں بھی حکم الولد سر لابیہ، ولد بیٹا جو ہے یہ اپنے باپ کا راز ہوتا ہے۔ اس حکم کے مطابق ضروری ہے کہ مرزا خدا کے بیٹے ہوں، اس کے ہم مثل بھی ہوں۔ چنانچہ لکھتا ہے دانیال نبی نے اپنی کتاب میں میرا نام میکائیل رکھا ہے، اور عبرانی زبان میں لفظی معنی میکائیل کے ہیں خدا کی مانند۔ مرزا اور خدا کے ایک دوسرے میں حلول کرنے کا دعویٰ۔ اللہ رب العزت ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے کہ ہم کبھی بھی اتنا نہ گریں کہ ہم ایسے شخص کو، یعنی نبی ماننا تو بڑی دور کی بات ہے، ہم ایسے شخص کے متعلق کبھی نرم لہجہ بھی اپنائیں۔ نرم لہجے سے مراد گالم گلوچ دینا نہیں، مراد نرم لہجہ بھی اپنائیں کا مطلب اس کے متعلق دل میں کبھی نرمی بھی پیدا کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے بھی، یعنی اتنا بھی ہمارا ایمان کمزور نہ ہو جائے کہ ہم اس کے متعلق نرم گوشہ رکھیں۔ نصیحت امیز گفتگو کرنا، یہ بالکل وقت کی ضرورت ہے کہ قادیانیوں کے متعلق ان کو نصیحت کرنا، ان کی خیر خواہی چاہنا، ان کو ہدایت کی طرف لانا، اس کے لیے نرم گوشہ ہونا، ان کے لیے یعنی رحمت اور ان کے لیے نرمی کے بازو بچھانا، یہ تو ٹھیک ہے، لیکن ان کے ساتھ دوستی یاری، ان کے ساتھ والہانہ محبت، اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں محفوظ رکھے۔ مرزا کا ایک الہام ہے کہ آواہن کی تفسیر، جس کی تفسیر یہ ہے کہ خدا تیرے اندر، یعنی مرزا کے اندر نعوذ باللہ اتر آیا، اور مرزا کا ایک کشف ہے کہ خدا میں جذب ہو کر، یعنی خدا کے اندر جذب ہو کر، جذب ایک صوفیہ کا ایک کہہ لیں کہ آپ دوسرے خدا کے اندر غرق ہو کر یہ منظر دکھایا کہ یقیناً وہ خدا میں ہی ہوں۔ یہ بالکل صوفیہ گمراہ باطنی صوفیہ والا نظریہ ہے۔ گویا اب
یہاں پہ ایک یہ بھی نقطہ آتا ہے کہ یہ جو دیوبندی یا یہ جو کلندری یا جو اس طرح کے سلسلوں کے اندر وابستہ ہیں، ان کے صوفیہ، ملحد صوفیہ، وہ بھی اس طرح کی اگر باتیں کریں اور مرزا بھی اس طرح کی باتیں کریں، پھر یہ سمجھ آتی ہے کہ یہ کڑیاں کہاں مل رہے ہیں۔ اور یہ سارے حوالے ساتھ دیے ہوئے ہیں۔ گویا مرزا خدا کے اندر حلول کر گیا اور خدا تعالیٰ مرزا میں حلول کر گیا، اور اس طرح یہ الہام پورا ہوا کہ انا من کا وانت منی، میں تجھ سے ہوں اور تو مجھ سے ہے۔ یہ ساری باتیں مرزا کی کتابوں کے اندر موجود ہیں، حوالے نیچے درج کیے گئے ہیں۔ خدائی کا دعویٰ، اب یہ کون پڑھیں گے جی آگے؟ جہاں کہیں سمجھ نہیں آئے تو آپ پوچھتے جائیں، میں نے ویسے کوشش کروں گا جہاں کہیں ضرورت پڑے تو میں لازمی اس کی وضاحت کروں، باقی اگر ساتھ ساتھ اگر آپ پوچھتے جائیں گے تو زیادہ بہتر رہے گا۔ ابھی پڑھیے گا جی کوئی؟ جی جی پڑھیے جی۔ شیخ صاحب، میں صرف اس کی عبارت اور یہ ہیڈ لائن پڑھوں یا مکمل پڑھوں؟ مکمل پڑھتے جائیں چلے، یا ہیڈ لائن پڑھتے جائیں، اور ہیڈ لائن پڑھیں اور نیچے اس کی عبارت پڑھ دیں چلیں، باقی جہاں وضاحت کی ضرورت ہوگی پھر کرتے ہیں۔ خدائی کا دعویٰ کہتا ہے، میں نے اپنے ایک کش میں دیکھا کہ میں خود ہوں، اور یہ یقین کیا کہ وہی ہوں، وہی ہوں یعنی خدا میں بلکہ ہی ہوں۔ کائنات ہونے کا دعویٰ۔ یعنی اس نے یہ کشف کے ذریعے کہتا ہے مجھے کشف ہوا، اور یہ کشف باطنی صوفیہ والا کشف ہے، پہلے سننا والا کشف نہیں ہے۔ یہ باطنی صوفیہ والا کشف ہے کہ جو خود پر طاری کیا جاتا ہے شیطان کی مدد کے ساتھ کہ میں خود ہی خدا ہوں۔ اب یہی باتیں ابن عربی ظالم کرتا تھا، ابن عربی جس کو شیخ کیا اسے کہتے ہیں، شیخ ابن عربی کہا جاتا ہے، یہ وہی باتیں وہ کرتا تھا، الیاذ باللہ۔ جی کہتا ہے خدائی کا دعویٰ، اور کہتا ہے، اور اس حالت میں کہ مرزا اللہ خدا ہو گیا، میں یوں کہہ رہا تھا کہ ہم ایک نیا نظام اور نیا آسمان زمین چاہتے ہیں، تو میں نے پہلے تو آسمان اور زمین کو اجمالی صورت میں پیدا کیا جس میں کوئی ترتیب اور تفریق نہیں۔ پھر میں نے منشاء حق کے موافق اس کی ترتیب و تفریق کی، اور میں دیکھتا تھا کہ میں اس کے خلق پر قادر ہوں۔ پھر میں نے آسمان دنیا کو پیدا کیا اور کہا انا زینا السماء الدنیا بمصابیح۔ پھر میں نے کہا اب ہم انسان کو مٹی کے خلاصے سے پیدا کریں گے۔ اب یہ کتنا بڑا دعویٰ ہے، یہ دعویٰ آج تک کسی نے بھی نہیں کیا، یعنی یہ ربوبیت کا دعویٰ ہے اس کا۔ الوہیت کا دعویٰ تو تھا ہی تھا نا بہت سے لوگوں کا، اب یہ ربوبیت کا دعویٰ بھی ہے، یعنی کائنات کے اندر، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تو کہا ہے کہ یہ جو مشرک ہیں یہ بھی مانتے ہیں کہ یہ کائنات کے اندر جو نظام چل رہا ہے یہ اللہ ہی کی چلا رہا ہے، لیکن یہ ظالم اتنا برا تھا کہ یہ خود کو خدا کہنے لگا۔ کاتب قضا و قدر ہونے کا دعویٰ، یعنی یہ قضا تقدیر جو لکھنے کا جو دعویٰ ہے نا کہ یعنی تقدیر کس نے لکھی ہے، ہم تو کہتے ہیں اللہ نے تقدیر لکھی ہے، تو یہ کہتا ہے کہ تقدیر بھی مرزا کہتا ہے میں نے ہی لکھی ہے۔ جی کہتا ہے مجھ کو کشفی طور پر دیکھا گیا کہ میں نے بہت سے قضا و قدر کے اہل دنیا کی نیکی و بدی کے متعلق اور اپنے لیے اور اپنے دوستوں کے لیے لکھے ہیں۔ ہاں، یعنی اپنے متعلق کہہ رہا ہے کہ بہت سے لوگوں کی نیکی بدی کا فیصلہ میں نے کیا ہے اور اپنے متعلق بھی اور اپنے دوستوں کے متعلق بھی یہ فیصلہ کیا، لیکن اپنی بیماریوں کے متعلق فیصلہ نہیں کر سکا، اپنی پھٹکاروں کے متعلق، اپنی آنکھوں کے متعلق فیصلہ نہیں کر سکا، اور اپنی بدبختی اور اپنی ذلت کے متعلق فیصلہ نہیں کر سکا۔ اللہ مان والحفیظ، یعنی جب انسان کہہ لیں کہ اللہ رب العزت کی رحمت سے دور کر دیا جائے نا، دھتکار دیا جائے، لعین کر دیا جائے، تو پھر اس کا کوئی صبح و شام نہیں ہوتی، اس کی صبح کچھ اور ہوتی ہے، شام کچھ اور ہوتی ہے، اس کا پڑاؤ صبح کہیں اور ہوتا ہے، شام کو کہیں اور، وہ بدک جاتا ہے اور وہ مہلت دیا جاتا ہے۔ جی
کہتا ہے اچھا مارنے اور جلانے کی قدرت کا دعویٰ. کہتا ہے مجھے مردوں کو زندہ کرنے اور زندوں کو مارنے کی قدرت دی گئی ہے. فعال لما یرید اور صاحب کن فیکون ہونے کا دعویٰ. کہتا فعال ہے لما یرید کا مطلب کہ ہر چیز، جو چیز کا ارادہ ہو اس کو بخوبی کرنے والا، یعنی جو بھی میں چاہتا ہوں وہ میں کر گزرتا ہوں. اندازہ کیجئے یہ وہ شخص ہے کہ جو محمدی بیگم کے ساتھ شادی کرنا چاہتا تھا، اس کی حسرت پوری نہیں ہو سکی. یہ اپنی وہ کتاب جو براہین عمدیہ 50 جلدوں میں چھپوانا چاہتا تھا، لیکن اس کی یہ خصلت پوری نہیں ہو سکی. یہ اور پتہ نہیں کیا کچھ کرنا چاہتا تھا، لیکن اب یہ کہتا ہے کہ میں فعال لما یرید ہوں، یا کن فیکون، میں کہتا ہوں ہو جا وہ ہو جاتا ہے. یہ خدائی کے دعوے ہیں سارے. جی کہتا ہے خدا نے مجھ سے کہا لکھا انما، ہے کہ خدا نے مجھ سے کہا جی اے مرزا جس چیز کا ارادہ کرتا ہے وہ تیرے حکم سے فی الفور ہو جاتی ہے. استغفر اللہ. کہ مطلب یہ مطلب کہ جی میں اس پر یہ مطلب ویسے ہی کہوں، میں مطلب میں سیریسلی یہ بات کر رہا ہوں کہ یہ مطلب واقعتاً ایسا ہو نہیں سکتا کہ یہ پورا پاگل، کیونکہ اس طرح کے دعوے تو نہیں ہو صادر ہو سکتے عقل مند انسان. نہیں، میں شیخ صاحب ویسے مذاق کے طور پر نہیں کر رہا، کیونکہ مطلب کتنا بھی حد درجے کا گیا گزرا یعنی کافر بھی ہو، آپ اس طرح سمجھ کا نہیں، دعویٰ کرنے کے لیے تو سچی یہ بات، سچی انسان کی بات کی تاجر بھائی، سچی بات یہ ہے کہ اب اس کے دعوے پڑھ کے نا، اس کے دعوے پڑھ کے اب افسوس نہیں ہوتا. یعنی شروع شروع میں تو ہوتا تھا نا افسوس، ابھی اس کے دعوے پڑھ کے افسوس نہیں ہوتا. ابھی اس کے دعوے پڑھ کے یعنی اس پر تو افسوس نہیں ہوتا، ان لوگوں پر افسوس ہوتا ہے کہ جو لوگ ان لوگوں کو بھی یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو حقوق ملنے چاہیے. یعنی اس جیسے شخص کو، نبی ماننے والے کو حقوق ملنے چاہیے، اب ان کی عقل پر ہمیں ماتم کرنے کو دل چاہتا ہے. ان پر افسوس ہوتا ہے، یعنی ان نام نہاد مسلمانوں پر کہ جو ان کے متعلق یہ سوچنے کی کوشش بھی کرتے ہیں کہ یہ بھی حقوق والے ہیں. یعنی ان کو بھی انسانی، ان کو تو حیوانی حقوق بھی نہیں ملنے چاہیے، انسانی تو دور کی بات ہے. کہ یہ یعنی سائیکو لوگ ہیں، شیخ جانتے مطلب اگر یہ کہ ہم مسلمان کو انسانی حقوق آواز، ملتے ہیں. آپ کی آواز کٹ رہی ہے. میں نے کہا شیخ محترم اگر یہ تسلیم کر لیں کہ یہ مسلمان نہیں ہے تو پھر ان کو مل سکتے ہیں وہ حقوق یا نہیں مل سکتے انسانی حقوق؟ نہیں، ان کو انسانی حقوق اس لیے نہیں مل سکتے کہ اب یہ تسلیم مثلا کس طرح کریں گے؟ اب ان کا کوئی بیک گراؤنڈ تو نہیں ہے نا. یہ اگر یہ اپنے آپ کو غیر مسلم بھی تسلیم کر لیں تب بھی، کیونکہ انہوں نے اپنی مشابت مسلمانوں کے ساتھ بنائی ہوئی ہے. یہ نمازیں پڑھتے ہیں اسی طرح جس طرح مسلمان پڑھتے ہیں. یہ اپنے اس دین کو چھوڑ دیں، ٹوٹلی کلی طور پر یہ دین چھوڑ دیں، ہمارے ساتھ مشابت اختیار کرنا چھوڑ دیں. اس سے دوسرے مسلمانوں کو ڈیپ ٹریک کرتے ہیں نا ان معاملات سے. کلمہ ہمارا پڑھنا چھوڑ دیں اور کسی اور مذہب کو اختیار کر لیں تو پھر الگ بات ہے. لیکن یہ نمازیں اس طرح کی پڑھ کے اپنے آپ کو چاہے یہ غیر مسلم ہی کہہ لیں بے شک، یا کوئی اور نام بھی دے دیں، تو تب بھی ان کو جو ہے نا وہ ہم حقوق نہیں دے سکتے، کیونکہ یہ نمازیں مسلمانوں والی پڑھتے ہیں. یہ دوسرے مسلمانوں کو یعنی کہہ لیں کہ خلیہ یہ مسلمانوں والا رکھتے ہیں، اس لیے ان کو یہ حقوق نہیں دیے جا سکتے. اور پھر سب سے بڑی بات ہے کہ ایسے شخص کو نبی بابر کرایا جا رہا ہے. اب یہ نبی ماننا نہیں، یاد رکھیں، نبی ماننا یہ مسلمانوں کی اصطلاح ہے. کسی کو نبی ماننا یہ مسلمانوں والی اصطلاح ہے. مطلب میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ایک آسمانی مذہب کی اصطلاح ہے. مسلمانوں کی یہ نہ کہیں آپ، یعنی نبوت کا جو سلسلہ یہ آسمانی مذہب کا ہوتا ہے. اب ایک ایسے شخص کو یعنی نبی بنا لینا، چاہے وہ اپنے آپ کو غیر مسلم ہی، تو یہ گویا ایک دعویٰ ہے کہ یہ آسمانی مذہب ہے. ٹھیک ہے، یہ آسمانی مذہب ہونے کا دعویٰ ہے، تو جو کہ کسی بھی طرح ایکسیپٹیبل نہیں ہے. ان کو بالکل بھی نہیں یہ اختیار دیا جا سکتا، نہ یہ حق دیا جا سکتا ہے کہ وہ اس زمین پر رہیں اور اس طرح بن کر رہیں. یہ نہیں ہو سکتا جب تک کہ یہ طائب نہ ہو جائیں.
اور یہ یا پھر یہ اپنے آپ کو یعنی قتل ہونے کے لیے ریاستیں اور اسلامی حکومت کے حوالے نہ کر دیں. جی خدا. اچھا اور کوئی بات جی؟ نہیں شیخ صاحب. خدا اور بندگان خدا کے ساتھ مرزا کی گستاخیاں. اب یہ گستاخی والا چیپٹر آ گیا ہے. اچھا پچھلے صفحات میں جو کچھ اب پیش کیا گیا ہے وہ مرزا کے دعوی کا صرف ایک رخ ہے. آئیے اس تصویر میں ایک اور رخ میں ملاحظہ فرمائیں. اس میں مرزا نے اپنی کبریائی کے دعووں کے ساتھ ساتھ خدا کی شان میں بھی گستاخی کی ہے، اور انبیاء اور اکابر امت کی شان میں بھی. یہ رخ اگرچہ بلا دل خراش ہے، لیکن اسے ملاحظہ کیے بغیر مرزا کی اصل تصویر پورے طور پر سامنے نہیں آ سکتی. اس لیے دل پر جبر کر کے مرزا کے اس نو کے فرمودات نقل کیے جا رہے ہیں. اب یہ تو دیکھیں نا، ان ساری باتوں کے ساتھ یہ مرزا کے ساتھ جو صاحب لگا ہے نا، میں تو اس پر بھی بڑا غصہ آ رہا ہے. اللہ عالم. لیکن چونکہ انہوں نے ایک کیا لیں کہ دعوتی انداز کے اندر اس کتاب کو لکھا ہے، تو ان کا یہ عذر قبول کیا جا سکتا ہے کہ یہ ایک دعوتی انداز ہے ان کا، کہ یہ ساری چیزوں کو سامنے رکھ کے جو بھولے بالے مرزائی ہیں ان کو ایک دعوت سخن دینا چاہ رہے ہیں کہ بھی بہت سے لوگ مسلمان بھی ہوئے، طائب بھی ہوئے، آج بھی ہو رہے ہیں اللہ کے توفیق سے. تو ہمیں کم از کم جو وہ لوگ ہیں نا کہ جو بیچارے صرف سن سنا کے قادیانی ہیں، پوری طرح واقف نہیں ہیں، ان کے ساتھ نرم گوشہ ہی رکھنا چاہیے. ٹھیک ہے، ان کے ساتھ ایسا رویہ رکھنا چاہیے کہ وہ ہماری بات کو قبول کر لیں، ایک موقع ان کو دیا جائے. ہاں اگر وہ نہیں قبول کرتے اور اپنی ساری باتیں پڑھنے کے بعد اڑ جاتے ہیں تو ان کے ساتھ پھر کوئی نرمی یا کوئی رعایت نہیں ہے ان کے ساتھ. جی خدا کے ساتھ گستاخیاں. جی خدا ہاتھی دانت ہے، نعوذ باللہ. خدا ہاتھی دانت ہے. یعنی یہ دیکھیں کتنا سائیکو ہے اللہ. شیخ جی جی شیخ صاحب، یہ ابھی تھوڑی دیر پہلے معاویہ بھائی کے سوال میں آپ نے کہا کہ ان کو بنیادی حقوق بھی نہیں دینے چاہیے، انسانی حقوق جو ہوتے ہیں، بنیادی انسانی حقوق. لیکن ابھی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ نرم گوشہ رکھنا چاہیے. تو اس نرم گوشے کا مطلب یہ ہے کہ یہ بنیادی انسانی حقوق کے حقدار ہیں یا نہیں؟ کیونکہ میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں بہت سارے لوگ جو ہے وہ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ یہ بنیادی انسانی حقوق کے بھی حقدار نہیں ہیں. ان کو جہاں بھی ملے ان کو مار دیا جائے، آگ جلا دیا جائے، ان کا سوشل بوائیکاٹ کیا جائے، اس طریقے کی باتیں ہوتی ہیں. تو آپ میں تھوڑا سا یہ ہو رہا ہوں کہ آپ کس طرف آپ کا وہ ہے رجحان؟ اس کی ہم نے وضاحت ویسے پچھلے جمعرات بھی مکمل طور پہ کی تھی. ایک ہے کہ ہم نے دعوت تو دینی ہے. اب ایک شخص جو ان ساری باتوں سے واقف ہی نہیں ہے، وہ تو سمجھتا ہے کہ بس ایک یہ پیشوا ہے، اس کو صرف اتنا ہی پڑھایا گیا ہے کہ یہ ایک پیشوا ہے، اس کو نبی مان لو، اور اس کو جو ہے وہ چند باتیں بتائی گئی ہیں، اس کے اوپر پوری طرح آشکارا نہیں کیا گیا. اب اس کے اوپر ہمارا کیا کام ہے؟ ہمارا کام ہے کہ ہم اپنی جو دعوتی سرگرمی ہے نا وہ اس کو انجام دیں، اس کو بتائیں کہ یہ جس کو تم نبی بناتے ہو تو یہ نبوت کا سلسلہ تو منقطع ہو چکا ہے. اب اس کے اوپر پوری طرح جو ہے نا ہم نے دعوت کے ذریعے، اب دیکھیں نا دعوتی جتنے بھی پلیٹ فارم ہے نا ان تک ہم نے وہ دعوت پہنچانی ہے. ٹھیک ہے، اس کے اندر اس دعوتی انداز کے اندر ہم نے نرمی اختیار کرنی ہے. ٹھیک ہے، اب مثال کے طور پر اگر کسی کے کلاس فیلو ہے اس طرح کا شخص، اس کو وہ بلائے کسی بھی طریقے، وہ بہتر سمجھتا ہے کس طریقے وہ اس کو دعوت دے سکتا ہے. اس کو دعوت دینے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو اپنے گھر میں دعوت دے، بلائے، کھانے پہ بلا لے، کہیں ہوٹل میں لے جائے، کہیں اس کو الگ بٹھا لے، اس کے ساتھ دوستی لگا لے کہ اس کو دعوت دینے کے لیے، فقط دعوت دینے کے. یعنی ہمارا مقصد اس کے ساتھ دوستی نہیں ہے، ہمارا مقصد اس کو دعوت پہنچانا ہے. اب دعوت پہنچانے کے بعد اگر وہ آپ کی دعوت کو قبول کرتا ہے، اب آپ نے اس پر اتمام حجت قائم کرنا ہے. اس کے بعد اگر وہ قبول نہیں کرتا تو وہ شخص مرتد ہے، واجب القتل ہے، لیکن اس کو قتل کرنے کا اختیار ہمیں نہیں ہے. یہ بات ذہن نشین رہے کہ قتل کرنے، کسی کو بھی قتل کرنے کا اختیار وہ ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے. جو جتنی بھی حدود ہے نا، مثلا زنا کی حد لگانا، چوری کی حد لگانا، قتل کی حد لگانا، یہ ذمہ داریاں ہماری نہیں ہیں، یہ کام ہمارے نہیں. اس کے لیے ہم فقط آواز اٹھا سکتے ہیں، اس کے لیے ہم فقط کیس کر سکتے ہیں،
اس کے لیے ہم قانون کا دروازہ کھٹکھٹا سکتے ہیں. اب یہ قانون کو عملی جامہ پہنانا یہ میرا آپ کا کام نہیں ہے، یہ فقط کام ہے صاحب اختیار لوگ کا، جن کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دے رکھا ہے. اب اگر وہ اس کے اوپر عمل پیرا ہوتے ہیں یا اس کو نافذ کرتے ہیں تو ان کی نیکی ہوگی، اگر نافذ نہیں کرتے تو اللہ رب العزت کے ہاں وہ جواب دہ ہوں گے. ہمارا کام فقط اتنا ہے جو ہمارے ذمہ داری. جو قادیانی ہیں، جو یعنی جس طرح ہمارے مسلمان جو سادہ ہوتے ہیں نا، بالکل سادہ، جن کو شرک بدعت کا پتہ ہی نہیں ہوتا بالکل بھی، اب ان کے ساتھ رویہ اور طرح کا ہوگا. ایک وہ ہے کہ جو شرک اور کفر کے دل دادا ہیں، یعنی باوجود سننے کے، سارا کچھ سمجھنے کے وہ نہیں مانتے، ان کے ساتھ رویہ کچھ اور ہوگا. یعنی عوام اور خواص کا جو ہے نا فرق یہ ہر مذہب کے اندر ہوتا ہے. ہم نے دعوت کو نہیں چھوڑنا، دعوت کی سرگرمیوں کے اندر ہم نے جو ڈائلاگ والی جو صورتحال ہے اس کے اندر ہم نے نرمی رکھنی ہے، کیونکہ دعوت کے معاملے کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی سختی والا معاملہ نہیں کیا. دیکھیں نا، جن کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگیں لڑکی ہیں ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت بھی دی ہے کہ دعوت کے معاملے کے اندر بالکل بھی سختی یا ترشی نہیں ہونی چاہیے، چاہے وہ قادیانی ہو چاہے کوئی تیسرا چوتھا ہو، کیونکہ ہمارا مقصد، دعوت کا مقصد ہے ہم نے اپنے ساتھ میں لانا ہے کئی لوگوں کو حقیقی طور پر. تو میں اس کو آسان لفظوں میں اگر کہوں کہ قادیانی، ایسا قادیانی کہ جو جن کے اوپر ابھی دلائل جو ہے وہ آشکارا نہیں ہوئے، ان پر دلائل کو آشکارا کرنا یہ ہمارا کام ہے، ہماری ذمہ داری ہے. اور ان دلائل کو آشکارا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ان کو ہر پلیٹ فارم پر جو ہے نا وہ دلائل مہیا کیے جائیں، ان کو سمجھایا جائے کہ یہ تو تم جس مسلک کے اوپر ہو یا جس نظریے پر ہو، یہ کفریہ اور شرکیہ اور یہ بدعیہ اور یہ ارتداد والا نظریہ ہے، یہ زندقت ہے، اس کو پوری طرح کھلے لفظوں کے اندر بتایا جائے. اور ہمارا جو یہ دعویٰ ہے نا کہ تم مرتد ہو، اس کے اوپر ہمارے پاس یہ دلائل ہیں، بڑے اچھے انداز کے ساتھ سمجھایا جائے کہ مرزا کے نظریات یہ ہیں، افکار یہ ہیں، لہٰذا تم تائب ہو جاؤ. اب یہاں تک ہم نے نرمی اختیار کرنی ہے. اگر وہ ہماری اس بات کو قبول کرتا ہے، ہماری بات کو قبول کرتا ہے تو ہم اس کو سینے سے لگائیں گے. وہ تمام کی تمام ترشیاں جو ہمارے دل کے اندر تھیں اس کے بارے میں، لیکن ہم اس کو زبان پر اس لیے نہیں لا رہے تھے کہ ابھی اس کی طرف سے ہمیں کوئی رسپانس نہیں آیا. جب وہ اس کی طرف سے اچھا رسپانس آیا تو ہم اس کو سینے سے لگائیں گے. وہ ہمارا اپنا ہے، اس کا قادیانیوں کے ساتھ کوئی تعلق. اگر وہ بدعتا ہے، باوجود یہ سارے چیزیں آپ کو سمجھنے کہ وہ اس کو قبول نہیں کرتا، تو وہ واجب القتل ہے، وہ سوشل بائیکاٹ کا مستحق ہے، اس کے ساتھ لین دین اٹھک بیٹھک بالکل ختم ہو چکی ہے. اب اس کے ساتھ کوئی لین دین والا معاملہ نہیں کیا جا سکتا. اب وہ چونکہ مرتد ہو چکا ہے، اس کے اوپر اتمام حجت ہو چکی ہے. ٹھیک ہے. عام طور پہ جو قادیانی ہوتے ہیں نا، عام طور پر قادیانی وہ پڑھے لکھے ہوتے ہیں، یاد رکھیں. کم قادیانی ایسے، جیسے مثال کے طور پر کوئی جٹ ذمہ دار اس طرح کا گاؤں کے اندر تھا، اس نے کہا بس ٹھیک ہے جی، ہمارے خاندان کے اندر یہ چلتا آ رہا ہے، قادیانی کو نبی مانا جا رہا ہے. اب اس کو نہ اس نے کبھی عبادت کی ہے ان کی، نہ اس کو کبھی پڑھا ہے. ایسے لوگ جو ہے نا یہ قابل رحم ہیں، ان کو ہمیں قریب بلایا جائے. شاید ایک بندہ بھی ہماری اس دعوت پر اوپر جو ہے وہ لبیک ہے کہ مسلمان ہو جائے، تو ہمارے لیے یہ سرخ اونٹوں سے بہتر ہے. تو یہ ہے کہ دعوتی انداز کے اندر نرمی. باقی اگر دعوت کو نہیں مانتا تو پھر اس کے ساتھ وہ سارے معاملات کے جو ایک اللہ کے دشمن کے ساتھ کرنے چاہیے، ان کے ساتھ مکمل سوشل بائیکاٹ ہے. ان کے لیے دل کے اندر کوئی دوستی نہیں ہے، ان کے دل کے اندر ان کے لیے کوئی نرمی نہیں ہے. ان کے لیے دل کے اندر کوئی کہہ لے کہ خیر سگالی والا جذبہ نہیں ہے. ہاں، خیر خائی کا دروازہ ہمیشہ کھلا رہے گا کہ کاش کوئی بڑے سے بڑا، چھوٹے سے چھوٹا قادیانی وہ مسلمان ہو جائے. بس یہ جو ہے نا موقف ہے. باقی قادیانی دنیا کائنات کی سب سے بری مخلوق ہے، یاد رکھیں. واللہ عالم بالصواب. جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی. شیخ محترم، میں نے فائن کیا، شاید آپ نے اس کا جواب کہ ابھی جو قادیانی کوئی نسل در قادیانی ہوتا ہے تو کیا وہ بھی مرتد ہے؟ مطلب مرتد ہے یا کافر ہے؟ ہاں جی، اس پر بھی ہم نے پچھلے بار گفتگو مکمل کر دی تھی. اور کہ جو قادیانی چاہے پیدائشی ہو چاہے وہ بعد میں ہوا ہو، دونوں صورت میں قادیانی مرتد ہی ہے. اس کی وجوہات بھی ہم نے بیان کی تھی. بہتر ہے کہ آپ جو ہے نا وہ پچھلا لیکچر جو پچھلی جمعرات والا لیکچر ہے جی اس کو سماعت کروا لیں تو انشاءاللہ بات بالکل واضح ہو جائے گی انشاءاللہ. یہ لیکچر نمبر وہ ہوگا میں بھی 32 نمبر لیکچر ہوگا میرا خیال میں.
اس ٹائم پارٹ 2 اس کو جی آپ انشاءاللہ سماعت فرمائیں تو بات بالکل واضح ہو جائے گی. ابھی ذرا تفصیل میں پھر مختصر یہ ہے کہ قادیانی یعنی اسلام کے اندر داخل ہونے کے بعد، اسلام کی شکل اختیار کرنے کے بعد، وہ اسلام کے بنیادی نظریات کو مسخ کرتے ہیں، جو کہ ان کے ارتداد کے لیے کافی ہے. بس اتنا میں عرض کروں گا، باقی ادھر آپ انشاءاللہ سماعت فرما لیجیے گا. بارک اللہ فیک. خدا ہاتھی دانت ہے. ربنا آج، یعنی ہمارا رب ہاتھی دانت ہے، یہ مرزا کہتا ہے، یہ گستاخی عرب. خدا بجلی ہے. اندازہ کیجئے لفظ کس طرح کے نکالتا ہے اللہ کے بارے میں. یعنی میں بجلی ہوں، یعنی اللہ نے کہا ہے مرزا کو. خدا جاگتا، سوتا، نماز پڑھتا اور روزہ رکھتا ہے. مرزا کہتا ہے کہ خدا نے مجھے الہام کیا ہے کہ یعنی میں خدا نماز پڑھتا ہوں اور روزہ رکھتا ہوں، جاگتا ہوں اور سوتا ہوں، اور تیرے لیے اپنی آمد کے نور عطا کروں گا. یعنی مرزا کو کہہ رہا ہے اللہ. یہ مغل پی ڈی ایف اس کا شیئر کیا ہے، وہ جو آپ کو بنا کے دیا تھا نا، ایک جو لسٹ فائل بنا کے دی تھی، اس میں ایک بار کہ میں اس کو شیئر بھی کر دوں گا تو اس کو آپ دیکھ لیجئے گا. اچھا، کہتا ہے کہ اور تیرے لیے اپنی آمد کے نور عطا کروں گا، اور وہ چیز تجھے دوں گا جو تیرے ساتھ ہمیشہ رہے گی. یہ خدا مرزا کو کہہ رہا ہے. نعوذ باللہ. خدا غلطی بھی کرتا ہے، استغفر. یعنی غلطی سے اللہ تعالیٰ تو پاک ہے، تو لیکن یہ کہتا ہے غلطی کرتا ہے. ایک اور الہام میں مرزا اللہ تعالیٰ کا ارشاد نقل کرتا ہے کہ اے مرزا، میں اسباب کے ساتھ اچانک تیرے پاس آؤں گا. میں رسول کے ساتھ جواب دیتا ہوں، غلط بھی کرتا ہوں اور صحیح بھی کرتا ہوں. یعنی رسول کا مطلب ہی قاصد کے ساتھ میں جواب دیتا ہوں تجھے، یعنی پیغام رساں کے ساتھ. خدا مرزا سے فرو تر ہے، یعنی زیادہ صحت مند ہے. اعوذ باللہ. مرزا کہتے ہیں خدا نے مجھ سے کہا اے احمد، احمد تیرا نام پورا ہو جائے گا، میرا نام پورا نہیں ہوگا. نہیں، فروتر کا مطلب کیا ہوتا ہے جی؟ فروا تو ہوتا ہے نا موٹا تازہ. اردو ڈکشنری کے اندر اس کا معنی دیکھنا چاہیے. ایک منٹ ذرا. ہاں، فروتر کا مطلب ہے کم تر. نعوذ باللہ من ذالک. یہ ڈکشنری کے مطابق فرب تر کا مطلب ہے ایک یعنی کم تر، نیچا، پست یا حقیر. نعوذ باللہ. اللہ رب العزت کے بارے میں یہ کہہ رہا. اے احمد تیرا نام پورا ہو جائے گا، میرا نام پورا نہیں ہوگا. یہ دیکھنے خدا مرزا کا نام لیتے ہوئے ڈرتا ہے. کہتا ہے مرزا کہتا ہے کہ خدا کو میرا نام لینے سے شرم دامن گیر ہو گئی، یعنی شرم آ گئی اللہ تعالیٰ کو میرا، اور شرم کے غلبے نے میرا نام زبان پر لانے سے اس کو روک دیا. حول ولا قوت الا باللہ. یہ ساری جو نا یہ کتابیں دیکھیں، نیچے حوالے دیے ہوئے. حقیقت الوحی یہ اس کی مشہور کتاب ہے. اب ہے بندگان خدا کے ساتھ گستاخیاں. اللہ تعالیٰ کے بندوں کے، برگزیدہ بندوں کی گستاخیاں کی ہیں اس نے. کہتے ہیں کہ مرزا کی یہ بڑھ، یعنی بڑی بات جو ہوتی ہے، تو آپ پچھلے صفحات میں ملاحظہ فرمائی چکے ہیں کہ میں فلاں سے اعلیٰ ہوں، میں فلاں سے افضل ہوں، فلاں سے بزرگ تر ہوں، فلاں سے بڑھ کر ہوں.
میں یہ ہوں، میں وہ ہوں، ایسا ہوں، ویسا ہوں۔ ظاہر ہے کہ جب وہ اپنے آپ کو تمام انبیاء اولیاء و اقطاب و ابدال سے بڑھ کر شمار کرتا ہے، تو امتیوں کی بلا کیا حیثیت ہو سکتی ہے؟ اور اگر وہ اپنے آپ کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا سید حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے افضل قرار دے، تو اس میں حیرت و تعجب کی کیا بات ہو سکتی ہے؟ یعنی یہ ابوبکر و حسین سے بھی افضل، تو یہ ایک معمولی بات ہوگی۔ ہاں، غالباً مرزا نے اپنی برتری ثابت کرنے کے لیے یہ ضروری سمجھا تھا کہ ان بزرگوں کی فروتری یعنی ان کی کمزوری، ان کی پستی کو بیان اور پستی کے مناظر پیش کرے۔ یعنی ان کی گستاخیاں تک اس نے کی ہیں کہ اپنے آپ کو اب بالا اور اعلیٰ ثابت کرنے کے لیے۔ اسی لیے اسی لیے ان کی شان میں سخت شدید قسم کی گستاخیاں کی ہیں۔ ہم بادل ناخواستہ یعنی نہ چاہتے ہوئے، دل کے نہ چاہتے ہوئے مرزا کے یہ ارشادات سپرد قلم کر رہے ہیں تاکہ مرزا کی صحیح تصویر سامنے آ جائے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی توہین، جی پڑھیے جی تاج پر صاحب۔ کہتا ہے کہ میں حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ سے افضل ہوں، اور اے قوم شیعہ اس پر اصرار مت کرو کہ حسین تمہارا منجی ہے، منجی کیونکہ منجی میں سچ منجی ہے، منجی نجات دلانے مطلب والا، نجات دہندہ ہے۔ کیونکہ میں سچ سچ کہتا ہوں کہ آج تم میں ایک ہے کہ حسین سے بڑھ کر ہے۔ اللہ استغفر اکبر۔ استغفر۔ یعنی یہ لوگ، کہتا ہے جی شیخ صاحب یہ اشعار عربی میں، اس کا ترجمہ نیچے ہوگا۔ مجھ میں اور تمہارے حسین میں بہت فرق ہے، کیونکہ مجھے ہر وقت خدا کی تائید اور مدد مل رہی ہے، اور میں کشتہ محبت ہوں۔ محبت میں ہوں، دشمنوں کے ہاتھ مارا کر محبت ہوں، لیکن تم دشمن کے ہاتھ مارا گیا، لہذا فرق کھلا کھلا اور ظاہر ہے، اور لوگوں نے کہا کہ یہ شخص اپنے آپ کو امام ہاں جی، یعنی وہ لوگوں کا اعتراض حسن و پیش حسین کیا نا کہ یہ اپنے آپ کو امام حسن و حسین سے افضل ٹھہراتا ہے۔ میں کہتا ہوں ہاں، خدا کی قسم میرا رب عنقریب ظاہر کر دے گا۔ استغفر اللہ۔ اچھا، آگے کیا کہتے ہیں؟ ہر گھڑی ہر آن مجھے سیر کربلا میسر ہے، میں سینکڑوں حسین گرے باں میں لیے پھرتا ہوں۔ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی شان میں گستاخی، جی پڑھیے جی۔ کہتا ہے، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے کشفی حالات میں اپنی ران میرا سر رکھا اور مجھے آن پر دکھایا میرا کہ میں اپنی ران پر میرا سر رکھا اور مجھے دکھایا کہ میں اس میں سے ہوں۔ یعنی یہ کس قدر، یعنی بے شرم بھی تھا نا، گستاخ تو تھا لیکن بے شرم بھی تھا کہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابھی بھی اس کے بارے میں کوئی نرم گوشہ رکھا جائے کہ فاطمہ جو کہ پیکر حیا ہیں، پیکر حیا ہیں، یہ اس قدر بدبخت آدمی تھا کہ اس نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عصمت دری بھی کر دی۔ جی، حضرت مریم علیہ السلام رضی اللہ عنہا کی عصمت و عفت پر حملہ، اللہ اکبر۔ جی مرزا کے الفاظ ہیں، حضرت عیسیٰ کی والدہ مریم اپنے منسوب یوسف نجار کے ساتھ گھر سے باہر چکر لگایا کرتی تھی۔ استغفر اللہ استغفر۔ ربی۔ یہ دیکھ لیں کہ جس طرح یہود کہتے تھے نا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے مریم رضی اللہ عنہا کے بارے میں کہ یہ اس کا چکر چلتا ہے یوسف نجار کے ساتھ، تو بس کچھ نہیں کہہ سکتے۔ آگے یوسف نجار کی ایک بیوی موجود تھی، اور شریعت موسوی میں ایک بیوی کی موجودگی میں دوسری بیوی جائز نہ تھی، لیکن قوم کے بزرگ مجبور ہوئے کہ عین حمل میں مریم کا نکاح یوسف سے کر دیں، اور بعد اس نکاح کے جتنی اولاد مریم کی یوسف سے ہوئی وہ حضرت عیسیٰ کے سگے بھائی اور بہن تھے۔ استغفر اللہ، یعنی قرآن کی واضح تردید ہے، واضح تردید ہے قرآن میں۔ جب 6-7 مہینے کا حمل نمایاں ہو گیا، تب حمل کی حالت میں ہی قوم کے بزرگوں میں نے
مریم کا یوسف نام ایک نجار سے نکاح کر دیا اور اس کے گھر جاتے ہی 1-2 ماہ کے بعد مریم کو بیٹا ہوا، وہ عیسیٰ یا یسوع کے نام سے موسوم ہوا۔ استغفر اللہ، یہ کس قدر گھٹیا انسان تھا، لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول، یعنی واضح طور پر مریم کی عزت پر حملہ ہے کہ انہوں نے نعوذ باللہ بدکاری کی ہے، اس وجہ سے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا حمل انہیں ہوا ہے۔ اور کہتے پھر عزت بچانے کے لیے انہوں نے جو ہے وہ عزت بچانے کے لیے انہوں نے شادی کی ہے نجار سے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ جی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف مرزا صاحب کی دریدہ دہنیاں۔ دریدہ دہنیہ کا مطلب ہوتا ہے، دہنیہ کا ہوتا ہے زبان درازیاں، دہن تو ہوتا ہے نا منہ، کہتے ہیں منہ سے نکلی ہوئی گستاخیاں۔ جی عیسیٰ علیہ السلام کی حیثیت کیا ہے؟ یہ شیخ صاحب اس میں کوئی عبارت ان کی نقل نہیں ٹھیک ہے، بس اگر پڑھنا چاہتے ہیں یہ شیخ محترم ان کا یہ بھی قول ہے کہ میں ہی مریم ہی ہوں اور میں ہی عیسیٰ ہوں، کچھ اس طرح بھی انہوں نے کہا ہے۔ یہ اس طرح کے ہے صحیح، یہ تو اس سے بھی گندے گندے اس نے جو ہے نا باتیں کی، اس سے بھی گندے گندے، یہ ناؤز باللہ پتہ نہیں اس میں ہے یا نہیں ہے، اس طرح کی ملتی جلتی بات اس نے کی ہے کہ ناؤز باللہ ناؤز باللہ، کہ اللہ رب العزت نے بھی ناؤز باللہ زنا کیا، اس طرح کی باتیں بھی اس نے، اور یہ پتہ نہیں مریم سے کیا ہے یا کسی اور سے کیا ہے، یہ مجھے یاد نہیں ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اور اللہ تعالیٰ کی ذات کو پتہ نہیں کیسی گھٹیا چیز کی طرف منسوخ کیا ہے جس کی میں، جی عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی کیا حیثیت ہے؟ جی جی شیخ صاحب کہتا ہے ابن مریم کے ذکر کو چھوڑو، اس سے استغفر اللہ ربی۔ اس سے بہتر غلام محمد ہے۔ کہتا ہے اے عیسائی مشنریوں، ربنا المسیح مت کہو، دیکھو آج تم میں ایک ہے، یعنی مرزا جو اس مسیح سے بڑھ کر ہے۔ اچھا، خدا نے اس امت میں سے مسیح موعود یعنی مرزا کو بھیجا جو اس سے پہلے مسیح عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے اپنی تمام شان میں بڑھ کر ہے۔ مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر مسیح ابن مریم میرے زمانے میں ہوتا تو وہ کام جو میں کر سکتا ہوں وہ ہرگز نہ کر سکتا، اور وہ نشان جو مجھ سے ظاہر ہو رہے ہیں وہ ہرگز دکھلا نہ سکتا۔ وہ میں سچ کہتا ہوں کہ مسیح کے ہاتھ سے زندہ ہونے والے مر گئے، مگر جو شخص میرے ہاتھ سے جام پیے گا وہ مجھے دیا گیا وہ ہرگز نہیں مرے گا، جو مجھے دیا گیا یعنی جو جام مجھے دیا گیا وہ جو مجھ سے پی لے گا نا وہ کبھی نہیں مرے گا۔ تجھے تو دیا جائے گا جام، تجھے بھی دیا جائے گا، لیکن وہ جام کیا ہوگا جس کا ہم نے تذکرہ سورت حاقہ کے اندر پڑھا ہے، کیا پڑھا تھا؟ غسلین ان کو پلایا جی جائے گا۔ غسلین، جی بالکل، غسلین بھی چھوٹی شے ہے، یہ تو نکے نکے مرزیوں کو پلایا جائے گا، اس کو تو کچھ اور اسپیشل اس کے لیے تیار ہوگا میرا خیال۔ تم کہتے ہو کہ مسیح کلمت اللہ ہے، ہم کہتے ہیں ہمیں خدا نے اس سے بھی زیادہ درجہ دیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر شراب نوشی اور گناہوں کے مبدا و منبع ہونے کا الزام، یعنی گناہوں کا منبع مطلب جہاں سے پھوٹتی ہیں گناہ پھوٹتے ہیں، مبدا کی جہاں سے ابتدا ہوتی ہے گناہوں کی، استغفر اللہ۔ مرزا کہتا ہے کہ یورپ کے لوگوں کو جس قدر شراب نے نقصان پہنچایا اس کا سبب تو یہ تھا کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام شراب پیا کرتے تھے، شاید کسی بیماری کی وجہ سے یا پرانی عادت کی وجہ سے، لا حول ولا قوت۔ عیسائی قوم میں شراب نے بڑی خرابیاں پیدا کی اور بڑی بڑی مجرمانہ حرکات کا ظہور میں آئی ہیں، لیکن ان تمام گناہوں کا منبع اور مبدا مسیح کی تعلیم اور مسیح کے اپنے حالات ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ شخص کے نمونہ کو دیکھ کر پرہیزگار لوگوں نے ترقی کرنا تھا، جبکہ وہی شخص یعنی مسیح شراب کا مرتکب ہوا، پھر ان بے جا حرکات میں اوروں کا کیا گناہ ہے
جس حالت میں مسیحی لوگ یقیناً جانتے ہیں کہ ہمارا راہبر اور ہادی شراب پینے کا شائق تھا، بلکہ منشا ربانی سے اس نے شراب خوری کو دین کا جز ٹھہرا دیا، تو اس صورت میں کسی دوسرے کی تقریر سے ان پر کیا اثر پڑ سکتا تھا؟ یعنی وہ کہتے ہیں کہ یہ جو شراب پیتے ہیں نا عیسائی لوگ، یہ پوری کی پوری عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم کرتا ہے اور ان کی سنت ہے۔ اگر میں ذیابیطس کے لیے افیون کھانے کی عادت کر لوں تو میں ڈرتا ہوں کہ لوگ ٹھٹھا کر کے یہ نہ کہیں کہ پہلا مسیح تو شرابی تھا اور دوسرا افیونی، یعنی یہ ذیابیطس کہتے ہیں اس کو، شوگر کو، یعنی شوگر کے لیے اگر میں افیون کھانے کی عادت کرتا، مجھے اس لیے خدشے ہے کہ میری شان میں کہیں کوئی یہ کلمہ نہ کہہ دے کہ یہ تو دوسرا جو مسیح ہے یہ افیونی ہے اور پہلا شرابی تھا۔ لا حول ولا۔ یسوع اس لیے اپنے تئیں نیک نہ کہہ سکا کہ لوگ جانتے تھے کہ یہ شخص شرابی کبابی ہے، اور یہ خراب چال چلن نہ خدائی کے بعد بلکہ ابتدا ہی سے ایسا معلوم ہوتا ہے۔ چنانچہ خدائی کا دعویٰ شراب خوری کا بد نتیجہ ہے۔ استغفر اللہ، یعنی یہ کہتا تھا شاید نعوذ باللہ کہ عیسیٰ علیہ السلام نے خدائی کا دعویٰ کر لیا، جبکہ یہ بہت بڑا بہتان ہے۔ ایک تو خدائی کا دعوے کا بہتان لگایا، دوسرا کہتے ہیں کہ یہ شراب ہی کا نتیجہ تھا کہ اس نے خدائی کا دعویٰ کر لیا۔ میں نہیں سمجھ آتی کہ مرزا قادیانی کے اندر یہ جو تمام دعوی کا نتیجہ کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ آوارگی اور زنا کی تہمت عیسیٰ علیہ السلام پر۔ آوارگی سمجھتے ہیں نا؟ میرے نزدیک اس شخص سے بڑھ کر کوئی خطرناک حالت میں نہیں ہے جو ایک طرف تو شراب پیتا ہے جو شہوتوں کو ابارتی ہے اور جوش دیتی ہے، اور دوسری طرف اس کی کوئی بیوی نہیں ہے جس سے وہ ان متحرک شدہ شہوتوں کو محال پر استعمال کر سکے۔ استغفر اللہ، آپ سمجھتے ہیں نا؟ یعنی جس کو شہوت پوری کرنے کے لیے بیوی نہیں تھی تو پھر وہ کیا کرتا تھا؟ لا حول ولا قوة۔ یعنی یہ اشارہ تھا کہ وہ زنا، بدکاری، اس طرح کی چیزیں کرتا تھا، جو کہ شراب کا بھی عادی تھا، نعوذ باللہ۔ مسیح کی راست بازی، اب یہ دیکھیں کہ حرکت چیک کریں کہ کس قدر گھٹیا آدمی ہے کہ ایک تو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ کہتا ہے کہ یہ اسی کردار کے بندے تھے، نعوذ باللہ، اور پھر خود کو کہتا ہے کہ میں مسیح موعود ہوں۔ یعنی سمجھ سے باہر ہے کہ مسیح کی راست بازی اپنے جی سب عیسیٰ پر ایمان لاتا ان کے کا انکار کرنے والا ہے۔ جی یہ عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کو ماننے والا ہے یا ان کی نبوت کا انکار کرنے والا ہے؟ دیکھیں، یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کہتا ہے کہ میں ان کو مانتا ہوں، ماننے کی حد تک یہ کہتا ہے کہ یہ نبی تھا اللہ کا، مسیح اللہ کے نبی تھے، یہ مانتا تھا، لیکن ان کا کردار اس طرح کا یہ بھی ساتھ کہتا تھا، نعوذ باللہ۔ اس کے نزدیک ایک نبی کا کردار بھی یہ ہو سکتا ہے۔ اور اس کے ساتھ یہ دیکھیں، یہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے زندہ اٹھائے جانے کا منکر تھا، کہتا ہے مر گئے ہیں وہ، لیکن مسیح موعود آئے گا، مسیح موعود اس کا یہ قائل تھا، اور خود کو مسیح موعود کہتا تھا، ایک دعویٰ اس کا یہ بھی تھا۔ اچھا، مسیح کی راست بازی اپنے زمانہ میں دوسرے راست بازوں سے بڑھ کر ثابت نہیں ہوئی، بلکہ یحییٰ نبی کو اس مسیح پر ایک فضیلت ہے، کیونکہ وہ شراب نہیں پیتا تھا، اور کبھی نہیں سنا گیا کہ کسی فاحشہ عورت نے آ کر اپنی کمائی کے مال سے اس کے سر پر عطر ملا تھا، یا ہاتھوں اور سر کے بالوں سے اس کے بدن کو چھوا تھا، یا کوئی بے تعلق جوان عورت اس کی خدمت کرتی تھی۔ یعنی کہنے کا مقصد اس کا یہ تھا کہ یحییٰ نبی کے اندر یہ چیزیں نہیں تھی، اور نعوذ باللہ مسیح یعنی عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے اندر یہ چیزیں تھی کہ فاحشہ عورت ان کے آ کے سر پہ عطر لگاتی تھی اور ان کے بالوں، ان کے بدن کو چھوتی تھی، اور نعوذ باللہ بے تعلق جوان عورتیں جو ہے نا ان کی خدمت کرتی تھی۔ مسیح ایک لڑکی پر عاشق ہو گیا، نعوذ باللہ، جب استاذ کے سامنے اس کے حسن و جمال کا تذکرہ کر بیٹھا تو استاد نے اس کو آگ کر دیا۔ یہ بات پوشیدہ نہیں کہ کس طرح وہ یعنی مسیح نوجوان عورتوں سے ملتا تھا اور کس طرح ایک بازاری عورت سے عطر ملواتا تھا۔ مگر تعجب ہے کہ اب یہ سارے حوالے آپ نیچے دیکھ سکتے ہیں، دافع البلا، یہ اس کا رسالہ تھا، یہ میرا خیال فتح المسیح، یہ سارے اس کے رسالے یا اس کی کتابیں یا کتابچے تھے جو موجود ہیں۔
مگر تعجب ہے کہ عیسائی اور لوگ متع کا ذکر کیوں کرتے ہیں، جو صرف ایک نکاح موقت ہے، اور اپنے یسوع مسیح کے چال چلن کو کیوں نہیں دیکھتے؟ وہ ایسی جوان عورتوں پر نظر ڈالتا جس پر نظر ڈالنا درست نہ تھا۔ کیا جائز تھا کہ ایک کسبی کے ساتھ، یعنی کسبی عورت سمجھتے ہیں کہ جو پیسے دے کر غلط رکھتے کرتی ہے، کسبی کے ساتھ وہ ہم نشین ہوتا، یعنی اس کے ساتھ وہ بیٹھتے اٹھتے، اس کے ساتھ دوستی لگاتے، ایک کسبی عورت کے ساتھ؟ کاش کہ اگر وہ متع کا بھی پابند ہوتا تو ان حرکات سے بچ جاتا، یعنی اگر وہ متع کر لیتا تو کہتے ان حرکات سے بچ جاتا، اپنی خواہش کو موقت نکاح کے ساتھ پورا کر لیتا۔ نعوذ باللہ۔ یسوع کی بزرگ دادیوں میں متع کیا سری زناکاری تھی؟ نسب پر حملہ۔ حضرت مریم علیہ السلام کی عفت و عصمت پر مرزا نے جو ناپاک حملہ کیا ہے اسے آپ پچھلے سوال میں ملاحظہ فرما چکے ہیں صاحب۔ اچھا، اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مرزا ولد الزنا یعنی حرامی قرار دے رہا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دادیوں کی عصمت پر جو حملہ کیا ہے اسے بھی آپ نے ملاحظہ کر لیا کہ یہ نہیں کہتا کہ ان کی دادیوں کے اندر یہ حرکتیں تھیں کہ یہ عطا کرواتی تھیں، ٹھیک ہے، نعوذ باللہ، بدکاری کرواتی تھیں، اس سے ہی اس وجہ سے کہتے ہیں ان کی نسل کے اندر عیسیٰ علیہ السلام کو بھی نعوذ باللہ یہ عادت تھی۔ تو مرزا کہتا ہے کہ آپ یعنی مسیح کے ہاتھ میں سوائے مکر و فریب کے کچھ نہ تھا، آپ کا خاندان بھی نہایت پاک اور مطہر ہے، یعنی یہ تنزیہ طور پر کہہ رہا ہے 3 دادیاں اور نانیاں آپ کی زناکار اور کسبی عورتیں تھیں، یعنی کسبی جو پیسے دے کر زنا کرواتی تھی، جن کے خون سے یعنی پیسے لے کر زنا کرواتی تھی، جن کے خون سے آپ کا وجود ظہور پذیر ہوا، نعوذ باللہ من ذالک۔ آپ کا کنجریوں سے ملان اور صحبت بھی شاید اسی وجہ سے ہو، یعنی چونکہ آپ کی نسل کے اندر نعوذ باللہ فاحشہ عورتیں تھیں، آپ کی دادیاں اور نانیاں اس طرح کی تھیں، اس وجہ سے کہتے ہیں کنجریوں کی طرف آپ کا ملان تھا، اور صحبت بھی شاید اسی وجہ سے، یعنی ان کے ساتھ جو اٹھک بیٹھک تھی وہ اسی وجہ سے۔ جدی مناسبت درمیان ہے، ٹھیک ہے، جدی مناسبت میں یعنی جو اجداد کا جو تعلق ہے، نسبت ہے، وہ درمیان میں حائل ہے، ورنہ کوئی پرہیزگار انسان کسی جوان کنجری کو یہ موقع نہیں دے سکتا کہ وہ اس کے سر پر اپنے ناپاک ہاتھ لگاوے اور زناکاری کی کمائی کا پلید عطر اس کے سر پر ملے اور اپنے بالوں کو اس کے پیروں پر ملے۔ سمجھنے والے سمجھ لیں ایسا انسان کس چلن کا آدمی ہو سکتا ہے۔ یہ دیکھ لیں، ہم کہتے ہیں کہ یہ کچھ لکھنے والا کس حرکت اور کس ذہن کا بندہ ہو۔ زمیمہ انجام آتم، یہ اس کی اپنی کتاب ہے۔ بد زبانی، یاوہ گوئی اور جھوٹ بولنے کا الزام۔ مرزا کہتا ہے کہ ہاں، آپ مسیح کو گالیاں دینے اور بد زبانی کی اکثر عادت تھی۔ ادنا ادنا بعد میں غصہ آ جاتا تھا، اپنے نفس کو جذبات سے روک نہیں سکتے تھے۔ یہ بھی یاد رہے کہ آپ کو کسی قدر جھوٹ بولنے کی بھی عادت تھی۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ ساری چیزیں یعنی اگر اس کو چوری کا الزام، تقوی میں نقص و شیطانی پیروی، مسیح پر شیطانی الہام، مسیح کی پیشونگوئیاں جھوٹی اور اجتہاد غلط ثابت ہوئے، نعوذ باللہ۔ مسیح نے معجزہ دکھلانے کے بجائے گالیاں دیں، یہ اس طرح کی باتیں بھی لکھی ہیں۔ مسیح کے معجزات مسمریزم تھے، پتہ نہیں کیا ہوتا ہے۔ علماء اسلام اور عامت المسلمین کو گالیاں اس نے دی ہیں۔ جب اس کے اوپر کوئی ایمان نہیں لاتا تھا مسلمانوں میں سے، کہتے ہیں غفلت اور حب دنیا کا کیڑا ان کی ایمانی فراست کو بالکل کھا گیا ہے۔ ان میں سے بعض ایسے بھی ہیں کہ جیسے مجنون کا جزام انتہا کے درجہ کو پہنچ کر سپوت اعضاء تک نوبت پہنچاتا ہے اور ہاتھوں پیروں کا گلنا شروع ہو جاتا ہے، ایسا ہی ان کے روحانی اعضاء باعث غلوب محبت دنیا کے گلنے
شروع ہو جائے. یہ لوگ جیفا دنیا میں دن رات غرق ہو رہے ہیں. بہرحال اس پر مزید بات کریں گے ہم کبھی. تو خلاصہ یہ ہے کہ مرزا کسی بھی اعتبار سے کوئی کسی بھی اعتبار سے انسان نہیں تھا، کسی بھی اعتبار سے. یعنی اس کے اندر الزام تراشیاں، جھوٹ، گستاخیاں، یہ بالکل عام چیز ہے. اچھا اچھا، یہ ساتھی کیوں چلے گئے ہیں جی؟ ابھی ہم نے بات کرنی تھی اس کے حوالے سے، کالا کے حوالے سے. جی، یہ اگر کسی کے کانٹیکٹ کے اندر ہیں ساتھی تو ان کو ذرا بلائیے گا، گروپ کے اندر بھی میسج کر دیا جائے. جی شیخ مطلب میں میسج لکھ رہا ہوں. جی، جب تک چلو ساتھی آتے ہیں، کالا کے حوالے سے جو اپڈیٹ ہیں وہ آپ دیجیے گا. جی، سب سے پہلے جو تاجور بھائی آپ بتائیے گا جی، آپ نے کتنا کام کیا ہے اور جی کیا آپ شیخ پڑھتے مطلب ہیں یا ابھی کچھ آپ؟ جی جی شیخ صاحب ابھی اتنا زیادہ کام نہیں ہوا ہے. ایک تو بس وہ جو شیخ صاحب پچھلے ہفتے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یا فصلیں اور بنائی تھی اور وہ تعین کیا تھا کہ مصادر کا. تو اس ہفتے شیخ مطلب ایک تو مصادر کو مطلب یا تو ڈاؤن لوڈ کیا ہے یا جو ویسے کتابی شکل میں مل سکا تو اس کو کتابی شکل میں ہے. اور کچھ ابواب میں نے پڑھے ہیں اس حوالے سے کہ احناف کے ہاں خبر واحد کے حوالے سے. ٹھیک ہے، تو اس کی کچھ فصلیں آپ نے بنائی ہیں؟ شیخ صاحب فصلیں ویسے میں نے ترتیب دی ہے یعنی مکمل کتاب کی عمومی فصلیں، ٹھیک ہے. مکمل رسالے کی معذرت. اس کو جو ہے نا پھر ایک آدھ دن کے اندر نا فصلوں کو اور یہ جو ترتیب ہے نا اس کو فائنل کر کے نا ذرا چھوٹا سا غصہ ہو جاتا ہے نا، اس کو آپ ذرا شیخ میرے صاحب ساتھ وہ شیئر فائنل کیجیے گا. ہے ہو گیا تقریباً مطلب وہ فصلیں اگر لکھی تو ہے نہیں نا، لیکن ویسے میرے مطلب میں شیخ صاحب وہ فائنل ہے میرے پاس. وہ مثال میں شیخ صاحب ایک منٹ بتاتا ہوں. پہلے یہ شیخ آپ صاحب مجھے ادھر سے. آپ مجھے پرسنل میں شیئر کر دیجیے گا، ٹھیک ہے؟ جی شیخ محترم. تو اس کو پرسنل میں شیئر کر دیجیے گا، فصلیں کتنی بنائی ہیں، باپ کتنے ہیں، وہ سارے پھر اس پر کوئی بات کر لیں گے انشاءاللہ. باقی جی آپ شیخ. نے پڑھنا شروع کر دیا ہے، جو بھی چیز اس میں مواد آپ اکٹھا کرنا شروع کر دیا ہے. بس یہ پوچھنے کا ارادہ تھا کہ آپ کام کتنا کر چکے ہیں اس ہفتے کے اندر، آپ نے کیا کیا ہے، بس یہ مقصد تھا پوچھنے کا. جی جی شیخ. بارک اللہ فیک. جی، جی شیخ صاحب. اخلاص احمد صاحب. جی اخلاص صاحب، آپ نے کتنا کام کیا اس ہفتے کے اندر؟ جی شیخ محترم تقریباً انشاءاللہ ایک تہائی سمجھ لیں میں نے کر لی ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ایک تہائی آپ نے کتنے یہ اس میں کتنی فصلیں وغیرہ ہیں، یہ تھوڑے سے شیئر کر سکتے ہیں تو کر دیں، یا میں جو گروپ کے اندر ہی کریں گے؟ میں شیخ صاحب ابھی تو کیونکہ میں ہو گیا تھوڑا نا لکھنا چھوڑا ہوا تھا ان پیج پہ، تو میں جو لین میں آتا جا رہا ہے جو پڑھ کے نا تو میں لکھتا جا رہا ہوں. ٹھیک ہے، اس کو آپ تو بعد میں پھر ترتیب میری دیں گے کوشش تو یہی ہے کہ ترتیب اس کو آخر میں لگاؤں گا میں. ٹھیک ہو گیا. تو آپ کن کن چیزوں کو ڈسکس کر رہے ہیں؟ تو دو سارے چیزیں فی الوقت
یعنی وہ آپ کا وہی تھا نا، کیا اسے کہتے ہیں، تو ابھی عذاب یعنی مسعود ڈاکٹر عثمانی کے جو ہے ڈاکٹر عقائد. عثمانی کے جو نظریات، افکار و نظریات، تو اس میں آپ نے کتنی چیزیں ہاں ابھی جی، تک، ہاں جی. اس میں سارے نظریات ڈسکس کریں گے انشاءاللہ سر؟ پہلے تو پہلے تو شیخ یہی تھا، لیکن جب شروع کیا تو وہ جو ازبر والا مسئلہ ہے وہی جو اچھا خاصا لمبا ہو گیا ہے. ٹھیک تو ہے، دیکھتے ہیں ابھی تو پھر وہ میں نے اسی لیے کہا تھا ابھی شروع کیا، دیکھتے ہیں کہاں پہ جا کے بات رکتی ہے. ٹھیک ہے، چلیں کیونکہ آپ اصل شروع رکھیں مسئلہ تو انشاءاللہ۔ وہ جو تکفیر، ہاں تکفیر والا اسی کا تو میں نے پہلے اسی کو پھر فوکس کیا ہے. جی ٹھیک ہے، ٹھیک ہے انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا، اللہ چاہے انشاءاللہ۔ میں بارک اللہ فیک۔ کوشش کروں گا جو ہو گیا وہ میں چلے آپ کو وہ بھیجوں ذرا سا نا، اس کی PDF میں آپ کو بھیج دوں گا انشاءاللہ. جی انشاءاللہ آپ بھیجیں انشاءاللہ۔ 22-23 پیج ہو گئے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت اچھے، وہ آپ نے مجھے دکھائے بھی تھے تھوڑے سے، آپ اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا انشاءاللہ۔ آپ مجھے PDF بھیجیے گا، میں ایک نظر کر لوں گا انشاءاللہ۔ بھیج دوں گا انشاءاللہ. بارک اللہ فیک۔ جی آگے جی کون بتائیں گے جی؟ فرا کلیم صاحبہ بتائیے گا کہ آپ نے کیا کیا ہے؟ عنوان تو آپ کا فائنل ہو گیا تھا، اس میں آپ نے پھر کیا جی اپڈیٹ ہے؟ السلام علیکم شیخ محترم. وعلیکم السلام۔ جی السلام علیکم شیخ محترم، آپ کو آواز آ رہی ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، آواز آ رہی ہے جی؟ آپ کو آواز؟ جی الحمدللہ. اچھا شیخ محترم، جو اس کاروبار اور اس کے اسلامک پوائنٹس وغیرہ تھے نا، تو اس کے لیے کچھ گھر میں بھی بکس تھی اویلیبل میرے پاس، بینک اور انشورنس سے ریلیٹڈ، اور بھی کچھ مواد ایسا تھا جو کہیں باہر سے میں نے منگوایا ہے، تو اس پہ میں کام کر رہی ہوں. اور میرا موضوع ہے وہ یہی ہے کہ تجارت کے اسلامی اصول کیا ہوتے ہیں، یعنی اس کے حلال ہونے میں کون کون ہوتے ہیں. اس کے بعد اس پہ ذرا میں کچھ اپنے آئیڈیاز بھی دوں گی، کچھ جو ہمارے ہمارے اہل سنت و جماعت کے جو اصول ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے سارے پوائنٹس لکھوں گی. لیکن مجھے یہاں سے مشورہ ہی لینا ہے کہ کیا ہم صرف اہل سنت و جماعت میں اپنے ہی منہج کے چیزوں کو کریں، یا ہم اس کو کمپیئر کرنا ہوگا ہمیں احناف وغیرہ سے. تھوڑا سا مجھے اس سلسلے میں آپ سے رہنمائی چاہیے. اور پھر یہ ہے کہ تھوڑا سا غیر مسلموں کے ساتھ کیا کاروبار جائز ہے، اس پر روشنی ڈالی ہے. اور پھر میں نے کچھ فصلیں یوں بنائی ہے کہ شیئر مارکیٹ میں کیا انویسٹمنٹ کے اصول وغیرہ کیا ہوتے ہیں، اور کیا کرنسی جو ہے اس کے پیچھے سونا ہے کہ نہیں ہے، اور سونے اور کرنسی میں کیا فرق ہے، اس پر میں تھوڑا انشاءاللہ اس پہ لکھوں گی. اور جو لون لیتے ہیں حلال لون، ایک ہوتا ہے جو بینک سے لون لیتے ہیں تو اس کو تو ہم کنسیڈر نہیں کرتے ہیں حلال لون، لیکن جو حلال لون اگر ہم کہیں سے لیتے ہیں تو اس قرض کے جو دینے کے اسلامی اصول کیا ہیں، اس پر انشاءاللہ ارادہ ہے. پھر انشاءاللہ کریڈٹ کارڈ کا استعمال جائز ہے کہ نہیں، کرپٹو ماشاءاللہ۔ کرنسی پہ تھوڑی سی میں بات کروں گی، بٹ کوائن جو ہے اس پر پھر انشاءاللہ. ابھی تک تو میرے ذہن میں یہی پوائنٹس ہیں، اگر کچھ مزید آئے تو آپ کو انشاءاللہ پھر نیکسٹ ویک تو آپ نا اس کو اپڈیٹ لکھتے جائیں، اصل میں نا یہ کر پوائنٹ دوں گی. آ جاتے ہیں پھر چلے بھی جاتے ہیں، تو اس کو آپ نا ساتھ ساتھ، امید ہے آپ نے لکھے بھی ہوں گے، تو آپ اس کو لکھتے جائیں، پھر اس کے جو فصول یا ابواب جو ہے نا اس کو ترتیب دیں گے انشاءاللہ. تو آپ مجھے شیئر کیجیے گا لازمی پرسنل میں نا. جی انشاءاللہ. ٹھیک ہے، بارک اللہ فیک، بہت اچھا آپ نے ٹھیک ہے، جو ہے نا، ٹھیک ہے، بارک ٹھیک ہے. اللہ۔ جی آپ، جی کیا، اچھا محسن علی تابش صاحب آئے ہیں جی، ماشاء اللہ، آپ تو ماشاء اللہ ذکر کرتے رہتے ہیں، بارک اللہ فیک۔ جی محسن صاحب، تو محسن صاحب کے ذریعے میں بتا دیتا ہوں جی. ایشیا شرما رہی ہے ماشاء اللہ، کافی پڑھ رہے ہیں، انہوں نے ڈسکس کرتے رہتے ہیں، تو الحمدللہ انہوں نے جو ہے وہ کام اپنے وعدے کے مطابق سٹارٹ کر دیا تھا، اور ان کی اپڈیٹ اچھی ہے الحمدللہ. بس ان کے لیے دعا کیجیے گا، سب کے لیے دعا کیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ بس استقامت دے. یہ پڑھ رہے ہیں الحمدللہ، کتابیں اکٹھی کر رہے ہیں، اور کتابیں اکٹھی کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ مطالعہ بھی کر رہے ہیں انشاءاللہ. تو باقی انشاءاللہ امید ہے انشاءاللہ کہ اگلے جب ہم بات کریں گے تو یہ
کافی حد تک ہمیں آگاہ بھی کریں گے اپنے کام سے. باقی عارف صاحب آپ بتائیے گا جی اپنے والے سے کہ آپ نے کیا کیا ہے، کتنا کیا ہے. جی آخر میں پھر یہ السلام میرا جان زیب صاحبہ کے پاس آتے ہیں، ان کا ٹاپک سب سے منفرد ہے. جی شیخ محترم، میں نے بھی مطالعہ شروع کیا ہے اور بھی ہے، اور یعنی جو میرا موضوع ہے کہ وہ یعنی اسلام اور جو مغربی نظریات ہے جی اس کے ماشاء متعلق میں نے کچھ ابواب مقرر کیے، جیسے الہاد، اسی طریقے سے سیکولرزم، جمہوریت، اسی طریقے سے آزاد، یا اسی طریقے سے مساوات، نسوانیت، اسی طریقے سے بہت سارے موضوعات یعنی بھی کی ہے، اور اس پہ مطالعہ بھی جاری ہے. انشاءاللہ ہم سٹارٹ ہو جائے گا جلدی. اللہ. آپ جو فصلیں آپ نے قائم کی ہیں نا، اس کا خطہ سا جو ہے، چاہے ایک صفحے کا ہی کیوں نہ ہو، وہ مجھے ذرا شیئر کیجیے گا. اس پہ پھر تھوڑی سی جو ہے وہ ڈسکس کر لیں گے. جی سمیرا جان زیب صاحبہ، واٹس ایپ پہ شیئر. جی واٹس ایپ پہ شیئر کر دیجیے انشاءاللہ. شیخ مطلب ابھی کچھ وجوہات سے کام شروع نہیں کیا، ہفتے میں آپ کو اپڈیٹ دے سکتی ہوں. جی کیا فرما رہے ہیں؟ جی میرا نیٹ تھوڑا سا خراب ہے، شاید میری آواز نہ آ رہی ہو. میں کہہ رہی ہوں شیخ اگلے ہفتے اپڈیٹ دے سکتی ہوں، کیونکہ ابھی کام شروع نہیں کیا، نہیں کر سکی کچھ وجوہات سے. ٹھیک ہے کوئی بات نہیں. تو آپ یہ اس طرح کیا کریں نا کہ اگر کوئی مسئلہ ہو کہ میں نہیں کر سکتی تو یا پہلے آگاہ کر دیا کریں، تاکہ پھر اس طرح جو ہے نا پوچھا ہی نہ جائے. بہتر ٹھیک ہے، کسی وجہ سے جی ہو جی جاتا ایک ہے. ہاں جی. چلیں اگلے ہفتے ہفتے انشاءاللہ انشاءاللہ پھر میں آپ، آپ کو اپڈیٹ دوں گی. جی جی انشاءاللہ آپ جیسے ہی آپ فصلیں وغیرہ قائم کریں تو آپ مجھے سینڈ کر دیجیے گا. بارک اللہ فیک. اور کسی کو کوئی ہیلپ درکار ہو تو جیسے ساتھی رابطہ کر لیتے ہیں تو آپ رابطہ کر سکتے ہیں. یہ تاجور صاحب میرا خیال اپنا خطہ یہاں شیئر کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس تو وہ لوڈ نہیں ہو رہا ابھی تک. جی ٹھیک ہے ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جی آپ کے سامنے یہ ظاہر ہو رہا ہے جی سارا جو یعنی انہوں نے بھیجا ہے، آپ کے سامنے یہ ظاہر تو نہیں ہو رہا میرا خیال. شیخ محترم میرے خیال کے پاس یہ ہوگا اپڈیٹڈ ورژن، وہ میرے پاس ظاہر ہوگا انشاءاللہ. میرے پاس تو ظاہر ہو رہا ہے. جی آواز کٹ رہی ہے جی آپ کی. آپ امیج پہ کلک کیجئے، چیٹ پہ شیئر کیے تو پھر وہ ہو جائے گا. اچھا جی ان کا جی خبر واحد اور قرآن، خبر واحد اور سننا، خبر واحد اور عقل و مشاہدہ، خبر واحد اور اصول صحت حدیث، خبر واحد اور فائدہ علم، مسئلہ ضنیت، منکرین حجیت سننا، منکرین حجیت خبر واحد اور ان کے عقلی اور نقلی دلائل کا جائزہ، خبر واحد صحیح کے رد کے لیے وضع کردہ شروط اور ان کا اعلان، خبر واحد کو رد کرنے والے اور ان کے تناقضات، منکرین، غامدیہ، اہل کلام و فلسفہ، اہل الرائے، اہل تقلید، دیگر طوائف. بہترین ہے جی. اس کو انشاءاللہ تھوڑا مرتب کریں گے تو کام بہت ہی بہترین. بارک اللہ فیکہ. کسی نے کوئی بات کرنی ہے اس کے علاوہ وہ کر سکتے ہیں جی انشاءاللہ. باقی جو ساتھی ابھی حاضر نہیں تھے ان سے بھی گزارش کیجیے گا کہ وہ اپنے اپنے مطالعہ کے حوالے سے اپڈیٹ کیجیے گا. جو احباب مقالے پہ کام کر چکے ہیں ان کو یقینی طور پہ مزہ آتا ہوگا. کئی چیزیں ایسی جو علم میں نہیں تھیں وہ علم میں آئی ہوں گی اور ان کا ذہن ضمیر مطمئن ہوا ہوگا انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی. بارک اللہ فیکہ.
करमकुम अल्लाह। मुझे तो बड़े अच्छे बंद किताबें उनको खोलने का मौका मिला। जी ठीक है जी। अल्लाह ताला अल्लाह ताला इस पर दवाम की तौफीक दे, इस्तिकामत की तौफीक दे इंशाअल्लाह। ठीक है जी, बारकल्लाहु फीका। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु